تم یہاں اکیلی کیوں بیٹھی ہو چھپکلی؟ وہ کوٹ اور بریف کی صوفے پر رکھ کر سے بولا تھا۔ تم سے مطلب؟ رمشا نے پلیٹ اپنے پیچھے چھپاتے کہا تھا۔ ابھی سب کے بعد میں مجھ سے مطلب کی وضاحت چاہیے کیا؟ جازب اس کے سراپے کو دیکھ کر معنی خیزی سے بولا تھا کہ شہلا گڑبڑائی تھی۔ تمہیں تمیز نہیں ہے؟ وہ خفت زدہ سے اس پر چڑھ دوڑی تھی۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، یہ میری بدتمیزیوں کا ہی تو نتیجہ ہے جو تمہارے قدموں تلے جنت آنے والی ہے، اور میں اس جنت کا دروازہ بننے والا ہوں۔ جازب گہرا مسکرا کر اس کی جانب بڑھتے بولا تھا۔ رمشا سرخ پڑتی پاس پڑا کشن اٹھا کر اس کی جانب پھینکا تھا، جسے جازب کہکا لگاتا کیچ کر گیا تھا۔ اچھا میری بیگم کیا چھپا رہی ہے، دکھاؤ تو ذرا۔ جازب نے اس کی کمر کے پیچھے اشارہ کیا۔ کیوں ہے کوئی چیز؟ تم ادھر ہی کھڑے رہو۔ رمشا نے گھورا تھا۔ رکو تم۔ پل میں وہ اس کو اپنی قید میں لیتا پلیٹ اٹھا چکا تھا، جس میں ایک کیری سلیقے سے گٹی مسالے سے لدی ہوئی تھی۔ تم یہ کھا رہی تھی پولر؟ جازب نے آنکھیں دکھائی تھی۔ ہاں، نظر نہیں آ رہا کیا؟ وہ واپس تو بڑا دل کر رہا تھا میرا۔ رمشا ہونٹوں پر زبان پھیرتی پلیٹ لینی چاہی۔ تمہارے دل کو تو میں بتاتا ہوں، میرے بچے کو مرچیں لگوا رہی ہو۔ جازب پریشان سا بولا، کیونکہ سی کرتی وہ سرخ چہرے سے ہی اسے دیکھ رہا تھا۔ ذرا تمہیں میرا خیال نہیں، ایسے ہوتے ہیں شوہر؟ پلیٹ دور ہوتے ہی دیکھ رمشا چیخ اٹھی تھی۔ ہاں ایسے ہی ہوتے ہیں شوہر، بچہ دے رہا ہوں، کیا چاہیے ناشکری عورت؟ جازب اسی کے انداز میں بولا تھا۔ تو کون سا تم پیدا کر رہے ہو؟ اس لیے تمہیں میری حالت کا بھی نہیں پتا، میرا دل کر رہا ہے کھانے کو۔ رمشا روحانسی ہوئی تھی۔ بیگم صاحبہ اتنی تو کھا لی ہے، اب کیا پلیٹ چاٹنی ہے کیا؟ جازب نے اس پر طنز کیا تھا، کیونکہ اب صرف 3 ہی کاشیں باقی پڑی تھی، ان کے لیے بھی رمشا مرنے مرانے پر تلی ہوئی تھی۔ تمہیں کیا مسئلہ ہو رہا ڈائنو؟ وہ دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر دھاڑی تھی۔ بتا دوں؟ جازب نے اس کے سراپے کو دیکھتے پوچھا تھا۔ بتا دو۔ تبھی اس کی جانب بڑا اور سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس کے سرخ لبوں کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ رمشا نے مزاحمت کی تھی کہ اس کے دونوں ہاتھ پیچھے کمر پر لے جا کر مزید اس پر جھکا تھا۔ کافی دیر بعد وہ دور ہوا تو اس کو دیکھا جو گہرے سانس لے رہی تھی۔ اوف، اتنا تیز مسالہ! میری بیبی کو اپنا جیسا بنانا چاہتی ہو؟ جازب اس کو سینے میں بھیجے گمبھیر آواز میں بولا تھا، جبکہ رمشا کی تو زبان تالوں سے چپک گئی تھی۔ بے شرم انسان! رمشا نے اس کے کندھے پر مکہ جڑ دیا تھا۔ صرف تمہارے لیے، جازب شاعرانہ انداز میں بولا اور اسے باہوں میں اٹھا کر بیڈ کی جانب بڑھا تھا کہ رمشا اب جانتی تھی کہ وہ اپنی منمانیاں کر کے ہی دم لے گا، اس لیے خود کو اس کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ دونوں میں جنگیں ابھی بھی جاری تھی، پر اب بھی پیار بہت زیادہ تھا۔ 7 ماہ پہلے ان کی شادی ہوئی تھی۔ شروع میں تو دونوں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش میں ہلکان ہوتے رہے۔ ایک ہی کمرے میں ایک ہی بیڈ پر ان دونوں کی خوب لڑائی ہوتی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ دونوں کے دلوں میں جذبات پیدا ہوتے چلے گئے۔ اب دونوں میں پیار بھی بہت تھا، پر لڑائی اپنی جگہ تھی۔ ہر بات میں پہلے بحث ہوتی، پھر ہوتا وہی جو جازب چاہتا تھا۔ رمشا جازب کی وجہ سے، احمد کی وجہ سے جو ماحول اداس تھا، ان کے مینشن جاتے ہی اداسی کہکوں میں بدل جاتی تھی۔ وہ بوڑھے بھی ہو گئے تو بچوں ہی کی طرح لڑنا نہیں چھوڑ سکتے تھے، کیونکہ ایک چلتا پھرتا میک اپ کی دکان اور دوسرا ڈائنو۔ مہم یار چلو ڈاکٹر کے، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ حسان اس کی ہٹ دھرمی دیکھ کر منتوں پر اتر آیا تھا۔ کہا نا مجھے نہیں جانا، مہم چڑ کر بولی تھی۔ 5 ماہ پہلے ہی تو ان کی خوشخبری ملی تھی، کیوں نہیں جانا آخر؟ حسان میں اپنی شرط بتا چکی ہوں، تمہیں ذرا رحم نہیں آتا ایمان کو اس حالت میں دیکھ کر؟ وہ بھی تو ماں بننے والی ہے۔ احمد کے بچے کی فکر کے ناطے بتا دو ایمان کو، یا مجھے بتا دو۔ 4 مہینوں سے وہ یہی حسان کو کہہ رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر ماہم کا سارا غصہ حسان پر آیا تھا۔ بتا دوں گا یار، ایٹ لیسٹ تم تو سمجھو نا، ایک طرف احمد ہے تو دوسری جانب ایمان، کس کی سنوں میں آخر؟ دونوں ہی مجھے عزیز ہیں، پر میں دوست سے کیا وعدہ نہیں توڑ سکتا۔ حسان بے بسی لیے بولا تھا۔ تو ٹھیک ہے، اگر ایمان کو یا اس کے بچے کو کچھ ہوا تو ذمہ دار تم ہوگے، صرف تم۔ اس وقت احمد کو کیا جواب دو گے؟ ہاں، ماہم نے اسے آئینہ دکھایا تھا، جبکہ حسان اب سوچوں میں پڑ گیا تھا۔ جتنا وہ چھپا سکتا تھا اتنا اس نے کیا۔ اب دن با دن ایمان کی خراب ہوتی طبیعت اسے وعدہ توڑنے پر مجبور کر رہی تھی، اور نہ ہی اس نے ابھی تک احمد کو ایمان کے حوالے کچھ بتایا تھا کہ وہ سمندر پار بیٹھا ہے۔ آخر یہ خبر سناتا تو پہلی فرصت میں
सब छोड़ छाड़ कर अपनी मुलानी के पास पहुंच जाता। हसन सोच में पड़ गया था। ठीक है यार, कल बता दूंगा, अब तुम चलोगी? हसन ने हार मानते कहा था। प्रॉमिस करो। चलो अब। वक्त हम कहता इसे अपने साथ लिए कमरे से बाहर निकला था। अहमद ईमान के वलीमे के अगले दिन ही इनकी शादी के फंक्शन स्टार्ट हो चुके थे। शादी के दौरान अहमद की गैर मौजूदगी पर हसन ने यही बताया था कि वो जरूरी काम से गया हुआ है, लौट आएगा। ईमान भी शिद्दत से इसके आने का इंतजार कर रही थी, पर शादी के दौरान इसने अहमद की कमी महसूस न होने दी थी और रस्म में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। दिल की उदासी वो दिल में दबाए चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए हुए थी। जाज़ब, रमशा, महाम, हसन की शादी के फंक्शन इकट्ठे हुए थे। सब ने बहुत एंजॉय किया था। वहीं अहमद को मिस भी किया था, जबकि हसन ने बड़ी शिद्दत से अहमद की कमी महसूस की थी। महम को बुरहान ने बड़े भाई की तरह रुखसत किया था, तो वहीं वजह सब ने बेटी की तरह महम को प्यार दिया था। बीजी ने भी माम की तरह महम को प्यार दिया था। महम को माँ बाप बहन भाइयों के रूप में बहनें मिल गई थी। वो बहुत खुश थी। इन सब के साथ अल्लाह ने एक फैमिली लेकर दूसरी अता कर दी थी, जो मेंशन की बेटी के हवाले से जानी जाती थी। इन चारों की शादी धूमधाम से हुई थी। इसी दौरान जो हसन से अहमद का पूछता, वो एक ही बात करता। शादी खत्म होने के बाद भी अहमद ना आया तो सबकी तोपा का रुख इसकी जानब हुआ था। तब इसने अहमद के कहने पर झूठ बोला था कि वो नहीं जानता कहाँ पर है, किसी जरूरी काम का कहकर निकला था। शादी में भी मैंने इसीलिए कहा था कि आप सब परेशान ना हो, क्योंकि मुझे भी लगता था अहमद आ जाएगा। इसकी बात सुनकर सब बहुत ज्यादा परेशान हुए थे, पर दिल में कहीं तसल्ली भी थी कि वो सीक्रेट एजेंट है, बिना बताए गायब होते हैं, बगैर बराही सामने आ जाते हैं। वजह साहब और बुरहान को यही सोचकर काफी तसल्ली मिली थी, पर बीजी ईमान का तो रो रो कर बुरा हाल था। वजह साहब ने इन दोनों को अहमद की जानब के मुतालिक आगाह किया। इसमें ऐसा होता तो वो परेशान ना हो, अहमद आ जाएगा। शादी के बाद माहम ने हसन से पूछा तो इसे झूठ बोल गया, पर एक दिन अहमद से बात करते वो सुन चुकी थी, इसलिए मजबूरन हसन को सब बताना पड़ा। इसे भी सख्ती से मना किया था। ना चाहते हुए भी माहम चुप कर जाती, पर वो अब कुछ दिनों से हसन को कह रही थी कि बता दे, कुछ नहीं होता, इसे तसल्ली मिल जाएगी। कितने दिनों से दोनों में सर्द जंग चल रही थी। अहमद के जाने के बाद हसन और समीर डॉन के आदमियों को पकड़ चुके थे। इनके हवाले से भी अहमद ने कुछ खास इशारे दिए थे कि वो जल्द ही इनकी गर्दन तक पहुंच गए थे। जरिश मान के इसके कमरे में ले आई थी, इसे समझाकर सुला भी दिया था। अभी वो इसके पास बैठी मान के बालों में उंगलियां चला रही थी जब मुलाजमा बख्त को लेकर अंदर आई थी। बड़ी बहू बेबी रो रही है जी, बेगम साहबा ने कहा आपको दूं, इसे शायद भूख लगी है। जरिश ने सर हिलाकर अपनी बेटी को इससे लिया था। आला मेरी प्यारी बेटी, भूख लग रही है? अभी हम खाना खाएंगे, इससे पहले हम अपने कमरे में चलेंगे, है ना बख्त? जरिश इससे लाड करती मान के सो जाने का ख्याल करके अपने कमरे में आई थी। मुलाजमा से बख्त का फीडर बनवाया और अब इसे बेड पर गोद में लिए बैठी फीडर करवा रही थी। तभी बुरहान की वीडियो कॉल आने लगी थी। वो बिजनेस टूर पर क्या हुआ था, पर रोज वक्त निकाल कर अपनी बीवी और बेटी से घंटों बातें करता था। जरिश ने कैमरा ऑन किया और बख्त की जानिब किया। बुरहान अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश हुआ था। वो कितनी देर तक दोनों माँ बेटी से बातें करता रहा था। बख्त बुरहान जरिश की एक माँ की बेटी थी। इसकी पैदाइश आफाक की पैदाइश के एक दिन के बाद एक ही हॉस्पिटल में हुई थी। इन दोनों की पैदाइश के वक्त सब फैमिली हॉस्पिटल में ही जमा थी। तब नर्स ने ज़हेब का बेटा और बुरहान की बेटी की पैदाइश की मुबारकबाद दी तो सब खुशी से खिल उठे थे। इसी वक्त दोनों के माँ बाप ने अपने बच्चों के नाम भी रख लिए थे। सब बारी बारी इन छोटे बच्चों से मिले थे। एक बहुत ही रूड लग रहा था, दूसरा इतना ही पोलाइट, मासूम सी गुड़िया लग रही थी। सबको यहाँ जमा देख ज़हेब ने बुरहान से अनमोल चीज मांगी थी। बुरहान में अपने बेटे आफाक के लिए हमारी नन्ही परी बख्तावर का हाथ मांगता हूँ। इसकी बात पर वहां खड़े सब नफूस से हैरान हुए थे। जब ज़हेब मजीद बोला, मुझे लगता है ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। एक ही वक्त में दोनों की पैदाइश हुई है, एक ही वक्त में हमारी गोद में आए। मुझे लगता है आफाक और बख्त को साथ जोड़ देना चाहिए। पर ज़हेब वो बहुत छोटे हैं, बुरहान ने धीमी आवाज में कहा था। हाँ तो जब बड़े होंगे तभी शादी होगी ना। ज़हेब भी कहाँ पीछे रहने वाला था। फिर सबकी बाहमी रजामंदी के साथ दोनों के नाम एक दूसरे के साथ जुड़ चुके थे। अगर बड़े होकर बच्चों का फैसला ये ना हुआ तो हम इन दोनों का साथ देंगे। ज़हेब ने इनका खदशा दूर किया था। तभी बुरहान ने आफाक को गोद में लिया, ज़हेब ने बख्त को लिया था। वो नन्हा सा रूढ़ आफाक बुरहान की गोद में आकर इसे देखता गया था। मेरी बेटी को कभी तकलीफ मत देना,
فرحان نے اس کے ماتھے پر لب رکھتے دھیمی لہجے میں کہا تھا تو سب کے کہکے گونجے تھے۔ 7 ماہ پہلے احمد جیسے ایمان کو کمرے میں لایا تھا، اسے باہر نہ جانے کی تاکید کرتا، ڈریس لے کر واش روم میں بند ہو گیا تھا۔ اس کی جاتے ایمان اس کی بات پہ جو اکثر نظر انداز کرتی نیچے سب کے پاس آ گئی تھی۔ کافی دیر ان کے ساتھ بیٹھی باتیں کرتی رہی۔ رات کے 11 بجے وہ کمرے میں آئی تو احمد کو سگریٹ پیتا دیکھا۔ جس طرح بھی کیفیت میں صوفے پر بیٹھا پاؤں جھلاتا مسلسل سگریٹ پر سگریٹ پی رہا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر ایمان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا، جس کے منع کرنے کے باوجود اس کے خلاف جاتی باہر چلے گئی تھی۔ مولانی، میں نے کیا کہا تھا؟ وہ بھپرا شیر بنا اس کی طرف آیا اور سر دباس میں استفسار کیا تھا۔ کیا ہو گیا احمد؟ وہ سب کیا سوچتے؟ ایمان ہلکا سا من منائی تھی۔ اور میری فکر نہیں تمہیں کہ میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں؟ وہ بے بسی سے بولا کہ 3 بجے اس کی فلائٹ تھی۔ ایمان اس سے بھاگتی پھر رہی تھی۔ ایمان بھی اپنی جگہ صحیح تھی، پر وہ اس کا دل کا کیا کرتا؟ کہا تھا نا کہ مجھے تمہیں اپنے آس پاس چاہیے، ایک پل بھی دور نہیں دیکھ سکتا، تو کیوں نہیں مانی میری بات؟ وہ اس کے بازو کو سخت گرفت میں لیتا نیچی واس میں دھاڑا تھا۔ کیوں تم ہر وہ کام کرتی ہو جس سے میں منع کرتا ہوں؟ اس کو خود سے لگا اس کی آنکھوں میں جھانک کر بولا تھا۔ آپ بہت برے ہیں، اسے بات نہیں کرنی۔ ایمان غصے سے کہتے اس کی گرفت سے نکل کر ناراض ہو کر بیڈ کی جانب بڑھی تھی۔ بغیر چینج کیے بیڈ پر لیٹ کر کمبل سر تک تان لیا تھا۔ اسے احمد کا غصہ کرنا بہت برا لگا تھا۔ جس چھوٹی سی بات پر یوں پوچھ تاچھ کر رہا تھا، وہ اتنا شدت پسند ہوتا جا رہا تھا، اسے کسی کے ساتھ بیٹھنا بھی نہ دیتا تھا۔ ایمان کو کیا پتا تھا کہ وہ بس کچھ پل اس کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا۔ تھوڑا ہی وقت بچا تھا، وہ اس پر ایمان اس سے دور پھر رہی تھی، غصہ تو آنا تھا۔ کچھ دیر تک وہ یوں ہی کھڑے سے دیکھتے رہے، پھر سگریٹ اور لائٹر لے کر بالکنی میں آ گیا۔ سگریٹ پیتا کسی غیر مری نقطے کو گھورتا رہا۔ جب ایمان کے سونے کا احساس ہوا تو واپس آیا، اس کی سائڈ پر اس کے ساتھ لیٹ کر اس کا سر اپنے سینے پر رکھا۔ ایمان کا حجاب یوں ہی لپٹا ہوا تھا۔ احمد نے احتیاط سے اس کا حجاب نکالا، پھر دوپٹہ اتار کر سائڈ پر رکھا۔ اس کے بالوں میں چہرہ چھپا کر اس کی کمر پر گرفت مضبوط کی تھی۔ کافی دیر تک اسے محسوس کرتا رہا تھا، جب تک اس کا احساس ہوا تو لب بھیج کر ایک شدت بھری گستاخی اس کی گردن پر کر اٹھا تھا۔ ڈریس چینج کر فل تیار ہو کر اسے دیکھا، جس کی نیند لوٹ کر خود مزے سے سو رہی تھی۔ احمد بوجھل سانس بھر کر اس کی جانب آیا اور نہایت ہی محبت سے اس کے چہرے کے نقوش پر مہر ثبت کی تھی، اور ایک آخری نظر اس پر ڈال کر اپنا لگج لیے کمرے سے نکلتا چلا گیا تھا۔ وہاں سے ہیڈ کوارٹر آیا تھا، جہاں انجلینا بالکل تیار تھی۔ سمیر شاہ نے انجلینا کو نہیں مارا تھا، اسے آرمی کے حوالے کر دیا تھا۔ کتنے دنوں سے وہ آرمی کسٹڈی میں تھی، جہاں اسے پوچھ گچھ ہو رہی تھی۔ انجلینا نے ان کو ڈان کے بارے میں بتایا تھا۔ اس نے شرط رکھی تھی کہ اگر وہ اسے چھوڑنے کی حامی بھرے تو وہ ان کو ڈان تک پہنچائے گی۔ اس شرط کو مد نظر رکھتے چیف نے ان کے ساتھ ڈیل کر لی تھی، پر اس پر کسی صورت اعتبار نہیں کیا جا سکتا تھا، اس سے اس پر خفیہ چپ لگا دی گئی تھی۔ انجلینا ان کی مدد کرنے کے لیے بالکل تیار تھی، وہ چاہ کر بھی ان کے ساتھ کوئی گیم نہیں کھیل سکتی تھی۔ جیسے وہ ڈان کو پکڑا دے گی وہ آزاد ہو جائے گی، اس لیے چیف نے احمد کا انتخاب کیا تھا کہ وہ بہت اچھے سے ہینڈل کر لے گا۔ کچھ دیر بعد احمد چیف سے مل کر انجلینا کو ساتھ لیے اپنی ٹیم کے ساتھ ایئرپورٹ کی جانب روانہ ہوا تھا۔ احمد کی ٹیم کے کچھ ممبر ان کے ساتھ تھے، جبکہ باقی اپنا حلیہ تبدیل کیے اسی جہاز میں احمد کے ساتھ تھے، جن کے بارے میں انجلینا بے خبر تھی۔ وہ اپنا گیٹ اپ بدلے انجلینا کی ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھے، ساتھ ہی اپنے سر اور ٹیم ممبرز کی حفاظت کر رہے تھے۔ صبح جب ایمان کی آنکھ کھلی تو احمد کہیں بھی نہ تھا۔ صبح سے شام تک جب انتظار کیا تو واپس نہ آیا، تو ایمان کو لگا اس سے ناراض ہو گیا ہے۔ پھر حسان جازا کی شادی میں بھی نہ تھا۔ ایمان سب گھر والوں سے پوچھا، انہوں نے بھی لا علمی ظاہر کی۔ اس نے حسان سے پوچھا تو حسان نے کام کا کہا کہ کہیں ضروری کام سے گیا ہے۔ ان کی شادی بھی گزر گئی پر احمد نہیں آیا تھا۔ تب حسان نے بھی لا علمی کا مظاہرہ کیا تھا۔ تو ایمان کی حالت خراب ہونے لگی تھی۔ اتنی سی بات ہے وہ ناراض ہو کر نہیں چلا گیا، اسے چھوڑ کر پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ ایمان کو خود پر شدید غصہ آیا تھا کہ وہ احمد کی باتیں ذہن میں گھومنے لگی تھی۔ مولانی، میرے پاس وقت بہت کم ہے، میں پل بھر کے لیے بھی خود سے دور نہیں کر سکتا۔ وہ بہت پریشان تھی کہ احمد کہاں ہے۔ اسے لگتا تھا کہ وہ اس کی بات کے خلاف جانے کی وجہ سے، اس کی غصہ کرنے کی وجہ سے گیا ہے۔ پورے مینشن میں بکھلائی سی پھرتی رہتی تھی۔
اسی دوران وہ صرف ایک بار ہی ولا گئی تھی۔ کچھ دنوں بعد ایمان کے پریگننٹ ہونے کی خوشخبری ملی تھی۔ سبھی بہت خوش تھے۔ مینشن کے مکین تو اس کا بہت خیال رکھ رہے تھے۔ ایمان بس احمر کے انتظار میں تھی۔ اس کے بارے میں سوچ سوچ کر اس نے اپنی حالت خراب کر لی تھی۔ اس کے کہنے پر سمیر نے ہر جگہ سے پتہ کروایا تھا۔ 7 ماہ ہو چکے تھے۔ احمر کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا۔ تبھی اس کی حالت کے پیش نظر حسان نے ایمان کو احمر کے حوالے بتا دیا تھا۔ یہ سن کے اسے کچھ تسلی ہوئی تھی۔ وقت آہستہ آہستہ گزر رہا تھا۔ ایمان کی ڈیلیوری کا دن بھی آ چکا تھا۔ اس نے نہایت ہی خوبصورت 2 جڑواں بچوں کو جنم دیا تھا، بیٹا اور بیٹی۔ سب فیملیز ایمان کے پاس ہاسپٹل میں ہی تھی۔ جیسے ایمان کو ہوش آیا وہ اپنے بچوں کو گود میں لے کر بہت سارا روئی تھی۔ سب کی آنکھیں نم تھی اور جانتے تھے ایمان کیوں رو رہی ہے۔ بچوں کی پیدائش پر وہ نہ آیا تھا۔ ایمان نے شدت سے اسے یاد کیا تھا۔ وہ دونوں بچے ہی بہت خوبصورت تھے۔ بیٹا احمر پر گیا تھا، بیٹی ایمان کی طرح تھی، بس آئس کلر ڈیفرنٹ تھا۔ بیٹی کی آنکھیں کرسٹل گرے تھی جبکہ بیٹی کی آنکھیں گرین تھی۔ روئی جیسے گال، برف جیسی رنگت، دونوں بہن بھائی انتہا کے پیارے تھے۔ 3 دن بعد ایمان ڈسچارج ہو کر مینشن آئی تھی۔ سب پوری طرح ان کا خیال رکھ رہے تھے۔ ایمان نے ابھی تک بچوں کے نام نہیں رکھے تھے۔ وہ چاہتی تھی احمر جب آئے گا تو خود رکھے گا۔ وہ یہ حق اس سے چھیننا نہیں چاہتی تھی، پر دل ہی دل میں اس پر بہت غصہ تھی۔ وقت گزرتا گیا۔ دونوں بہن بھائی 2 ماہ کے ہو چکے تھے۔ سب کی جان بسی تھی ان دونوں میں، پر ابھی تک ان کے نام نہیں رکھے تھے۔ وہ دونوں اپنے ماموں کے گھر سے بھی ہو آئے تھے، ہمدانی ہوس حسان کے گھر سے بھی ہو آئے تھے۔ سومی کو اپنے چھوٹے کزن بہت پیارے لگے تھے جس نے اس کی توجہ کھینچی تھی۔ وہ گرین آنکھوں والی گول مٹول سی اس کی پھپھو کی بیٹی تھی جس میں سومی کو عجیب سی کشش نظر آتی تھی۔ اس کی گرین آنکھیں اور اپنے باپ سے چرائے تل جو اس کی چھوٹی سی ننھی پری کے نچلے ہونٹ پر تھا سومی کو بری طرح اٹریکٹ کرتا تھا۔ وہ اس کا دیوانہ ہو چلا تھا۔ ابھی بھی ویلا والے سب مینشن ہی آئے ہوئے تھے۔ آج سمیر کا آف تھا۔ وہ سب کے ساتھ کافی ٹائم بعد انجوائے کر رہا تھا۔ مینشن میں حسان، ہمدانی ہاؤس والے بھی موجود تھے۔ آفاق، بخت، نینا، عدن سبھی ایک سائڈ پر اپنے اپنے کارٹ میں پڑے ننھے ہاتھ پاؤں چلاتے کھیل رہے تھے، جبکہ وہ دونوں بہن بھائی سب کی گودوں میں گھوم رہے تھے۔ سمیر ایمان کی بیٹی کو اٹھائے بیٹھا تھا جبکہ اس کا بیٹا بھی سب کی گودوں میں گھوم رہا تھا۔ وہ سب ہنسی مذاق میں مگن تھے۔ ایمان بھی اب پہلے سے کافی بہتر ہو گئی تھی۔ ان سب کے آنے سے اس کے چہرے پر بھی رونق آ گئی تھی۔ حسان اور جاذب ان سب کو خوب ہنسا رہے تھے۔ سب آپس میں ہنستے کھلکھلاتے ایک دوسرے کی باتوں کا جواب دے رہے تھے جب اچانک سے باہر کافی ساری گاڑیاں رکنے کی آواز آئی تھی۔ سب گردن موڑے مینشن کے دروازے کی جانب دیکھ رہے تھے کہ جب یہ احمر گاڑی سے اترا۔ لانچ میں جہاں سب بیٹھے آسانی سے باہر کا منظر دیکھ رہے تھے، ان کی جانب احمر کی پشت تھی۔ وہ فل بلیک یونیفارم میں تھا۔ احمر آرمی جوانوں سے مسافہ کرتا ان کا شکریہ ادا کر رہا تھا۔ سب حیران نظروں سے دیکھ رہے تھے یہ کون ہے۔ جب ہی احمر پلٹا تھا اور اس کو حیرت زدہ کرتا دروازے سے